الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اراد الآخرة وسعى لها سعیہ وهو مؤمن فأولئک کان سعیہم مشکورا وقال نبینا ومحمدنا صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین یسر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے حد احسان اور فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو پھر ایک مرتبہ تھوڑی دیر دین کی باتیں سننے سنانے کے لیے اکٹھا فرمایا، جمع کر دیا۔ جیسا کہ ہم بار بار سنتے آئے ہیں، دین کی باتیں سننے سنانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے جمع ہو جانا اللہ رب العزت کی نظر میں بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اس چیز کو ہم بار بار دل میں لائیں اور اس کا اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ یہ ہر انسان کو یہ نعمت اللہ پاک نہیں دیتے۔ اللہ پاک جس سے محبت کرتے، جس کے ساتھ میں بھلائی چاہتے، اس کو دین کی باتیں سننے سنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دیتے اللہ پاک۔ ہر ایک کو نہیں مل جاتی یہ چیزیں، جس سے اللہ رب العزت پیار کرتے، محبت کرتے، جس کا کوئی کام اچھا دکھتا اللہ پاک کو، ان کو یہ ساری چیزیں دیتے۔ بہرحال دعا فرمائیں کہ اللہ پاک آپ کے ہمارے یہاں پہ جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائیں اور ہم سب کو دنیا آخرت کی تمام کامیابیاں نصیب فرمائیں۔ ایک مرتبہ جو ہے نا، دیندار یعنی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے اور دینی تعلیم حاصل کرنے والے دو گروپ کے اسٹوڈنٹس تھے، دو طلباء تھے۔ اب دینی تعلیم پڑھنے والوں کو دنیا والے ستا رہے تھے، یہ ایسے ہے، ان لوگ ویسے ہے، یہ کپڑے ان لوگ ایسا پہننے کے جاتے، وہ کپڑے ایسا پہننے کے جاتے، وہ اب بہت ستا رہے تھے۔ بچوں میں شرارت رہتی، وہ بھی اسٹوڈنٹس بولنے کے اندر رہتی شرارت۔ اب تو روزانہ کا یہ روٹین ہو گیا تھا ان لوگوں کا، ستانا، ان لوگوں کو ٹارچر کرنا، کچھ بھی غیر ضروری باتیں بولنا، نامہ لگانا وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک مرتبہ یہ دینی تعلیم پڑھنے والے بچے جو ہیں نا، سب ملے، جمع ہوئے، ارے بھائی روزانہ ہمارے کو ستاتے، ان لوگوں کو کیا کرنا، ان لوگوں کو تو پیپر نام دیں گے۔ بولے کیا نام دیں گے ان لوگوں کو؟ بولے ایسا نام دیں گے کہ ان لوگوں کو جو ہے نا معلوم بھی نہیں ہونا اور نام بھی گندہ رہنا، اس کے اندر ان لوگوں کی پوری برائیاں آنا۔ ٹھیک ہے، کیا کرتے اصل ان لوگوں کے اندر ہے کیا برائیاں دیکھیں گے، اس کے بعد میں پھر نام رکھیں گے وہ۔ ٹھیک ہے، تو ان میں سے گروپ میں سے ایک بندہ بولتا، ایک بچہ بولتا کہ یہ لوگ بہت جاہل رہتے ہیں۔ اس کے اندر پھر اور ایک بچہ بولتا یہ لوگ بہت نالائق رہتے، اور ایک بچہ بولتا بہت بیوقوف رہتے، احمق رہتے، اور ایک بچہ بولتا بہت جو ہے نا بدماش رہتے لوگ۔ ٹھیک ہے، تو اب سب ملا کے یہ لوگ نام بنائے تھے جناب۔ کیا نام بنائے تھے؟ جناب۔ جناب بنا دیے تو جناب فل فارم ہو گیا کس کا؟ جیم سے جاہل، اس کے اندر پھر نون سے نالائق اور الف سے احمق، با سے بدماش، جناب کا فل فارم، یہ پورا نام بنا دیے۔ تو اب ان کو لقب دے دیے جناب بول کے۔ یہ انگریزوں کے زمانے کی بات ہے۔ کس کے زمانے کی بات ہے؟ انگریزوں کے زمانے کی بات۔ تو اب اس کا جناب بولے تو ایک ایسا مشہور ہو گیا کہ جناب بولے تو عزت دکھ رہی ہو گئی، لیکن اندر کی جو ڈیپ کی چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ اتنی خطرناک ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ورڈ بولتے لوگ سمجھتے ہمارا احترام ہو رہا، ہماری عزت ہو رہی، ہمارا ریسپیکٹ ہو رہا، لیکن اندر اس کے اندر جو ہے نا اتنی خرابیت ہے۔ یہ تو ہو گیا دنیا والے بنا دیے، ایک چیز کے لیے بنائے گئے تھے، لیکن اب ہوتے ہوتے چلتے چلتے اتنی مشہور ہو گئی یہ چیز کہ رخوں کے اوپر آج لکھنا ہے تو جناب محترم بول کے نام لکھ رہے، آگے جناب والی بول کے بلا رہے۔ مشہور ایسا ہو گیا کہ یہ اچھی چیز بول کے مشہور ہو گیا۔ اگر یہ چیز معلوم ہونے کے اندر اس کو استعمال کرتے، جناب بولے تو جناب کا فل فارم معلوم کیا ہے کہ بول کے رک دیتے۔ تو یہ تو دنیا کے لیے جو ہے نا یہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی، لیکن اسی طریقے سے ایک لفظ ہے دشمن۔ کیا لفظ ہے؟ دشمن۔ دشمن کے اندر بھی 4 جملے ہیں۔ پہلا لفظ ہے دال۔
دال سے جو ہے نا دنیا، یہ ساری چیزیں ہم غور سے سنیں کہ دال سے دنیا، شین سے شیطان، میم سے محبت اور نون سے نفس، ٹھیک ہے نا. یہ اس میں بھی 4 ورڈ ہیں اور 4 کے بھی فل پاورفل میننگ ہے، معنی ہیں. اب یہ دشمن جو لفظ نکالے، یہ اللہ والوں کی نظر، جن کی نظر دور ہے، دور کی سوچنے والے، ایکسپیرینس لوگ جن کو بولتے ہیں ہم دنیا کے اندر، ارے ان کے ایکسپیرینس کے آگے تمہارا ایکسپیرینس کیا کام آتا جی وہ کے بولتے. تو ویسے لوگوں کے بارے میں جو آخرت کے اعتبار سے جو ہمارے دشمن ہو سکتے اور جو دنیا کے اعتبار سے بھی ہمارے دشمن ہو سکتے، ان کے بارے میں یہ چیز سوچ کے سمجھ کے یہ لفظ نکالے، اور اس کا ہر ورڈ پاورفل ہے. تو ہم دنیا کے اندر رہ کر یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہمارے کسی نہ کسی لیول کے دشمن ہیں، ہے نہیں ہی دشمن، ہر لیول کے دشمن ہیں. غریب سے غریب کو پوچھے تو بھی دشمن ہے، مالدار سے مالدار کو پوچھے تو بھی دشمن ہے. یہ تو دنیا کے زندگی کے لحاظ سے ہیں، لیکن اللہ رسول کے لحاظ سے جو ہے نا ہمارے دشمن یہ 4 طریقے کے دشمن ہیں. خالی لفظ دشمن ایک ہی ہے، لیکن اس کے اندر کے یہ چاروں ورڈز جو ہے نا، یہ 4 کے 4 ہمارے لیے دشمنی. دال سے پہلے فرسٹ جو ورڈ آ رہا دال، وہ دنیا ہے. کیا ہے؟ دنیا ہے. دنیا یہ سب سے بڑی دشمن ہمارے لیے، سب سے بڑی دشمن. اس کے بعد آتا شین شیطان، اس کے بعد کیا ہے؟ میم مخلوق ہو گئی، محبت دنیا کی اور دنیا کے اندر رہنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی محبت سمجھیے. اور اس کے بعد نفس، نفس بولتے ہمارے دل کے سوچنے کو، سمجھنے کو، اس کے اوپر جو ہم زندگی گزارتے، اس کے فیصلے کو اپنا فیصلہ سمجھتے، نفس کے دل کے فیصلے کو، اس کو نفس بولتے. تو آج ہم اس دنیا کے اوپر بات سنیں گے کہ دنیا چیز کیا ہے اور اس کے اندر ہم کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے. تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ یا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے ہی یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال دیکھو کیسی ہے. ایک آدمی جا رہا، پیچھے اس کے شیر پڑ گیا. کیا پڑ گیا؟ پیچھے اس کے شیر پڑ گیا. اب جیسے ان شیر کو دیکھا تو بھاگتا ہوا اپنی جان بچانے ادھر ادھر دیکھا تو دیکھا کچھ بھی نہیں، جھاڑ پہ چڑھیں گے وہ تو جھاڑ تو ہے نہیں. اب اتفاق سے جو ہے نا سامنے ایک بڑی بوڑی آ گئی. تو بوڑی کے اندر کودوں گا وہ کہ دیکھے تو کیا ہے، نیچے بڑا اژدہا، بڑا سانپ، وہ جو ہے نا منہ کھول کے پھن ایسا کھولا ہوا ہے. اب جو ہے نا اس کے اندر کود ایسا دی انہیں نگل لیتا. وہ پیچھے سے شیر ہیں، سامنے سے بڑا اژدہا منہ کھول کے ویٹ کر رہا. اب اتفاق سے دیکھے تو کیا ہے، وہاں پہ کچھ رسی وسی دکھی، جیسے جھاڑوں کے اندر وغیرہ کے اندر، تالابوں کے اندر رہتی رسی لٹکنے کی کرنے کی وغیرہ رہتی، جھاڑاں رہتے وہ ایکچولی. تو ایک مضبوط جھاڑ سمجھ لیجئے. ان کو رسی کا ایسا کچھ دکھا تو اس کو جو ہے نا پکڑ کے لٹک گئے اور سوچنے لگ گئے اوپر جو ہے نا شیر سے بھی بچ جاؤں گا، شیر چلا جائیں گا تو میں جو ہے نا پھر اوپر چڑھ کے چلے جاؤں گا. نیچے جو ہے نا اژدہا ہے. اب بیچ میں انہوں جو ہے نا جو بچاؤ کے لیے، اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے جو رسیوں کو پکڑ کے، جو کہ گھاس وغیرہ کی ہے، اس کو پکڑ کے لٹک رہے ہیں ایسی. اتفاق سے دیکھے کہ 2 چوہے، ایک کالا چوہا ایک سفید چوہا، 2 چوہے آ کے جو ہے نا وہ جو گھاس کو وغیرہ کو جو رسی کی شکل کے اندر تھی اس کو کاٹنا شروع کر دی. اب یہ سب ہو رہا ان کے ساتھ میں. باہر جو ہے نا شیر ہے، نیچے جو ہے نا اژدہا ہے منہ کھول کے، اور جس کو پکڑ کے اس خیال میں ہے کہ میں شیر چلے جانے کے بعد میں چڑھ کے چلا جاؤں گا. اب اس کو جو ہے نا 2 چوہے کتر رہے ہیں 2 طرف سے. اور پھر اچانک دوسری سائڈ میں دیکھے تو جو ہے نا ایک شہد کا چھتا لگا ہوا ہے، شہد کا پٹا ہے، اس کے اوپر شہد کے مکھیاں نہیں ہیں. اب کیا کرے، ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے کیسے، کیونکہ گونی نکال کے اس کو ڈال کے چاٹے. مزہ آ گیا. اب چاٹتے بڑھ گئے. اب ادھر سے چوہے کاٹ رہے ہیں ان کی رسی کو، ادھر شیر ہے، نیچے جو ہے نا سانپ ہے. اب ایسے آدمی کا انجام کیا ہو سکتا بولو؟ ایسے آدمی کا انجام کتنا خطرناک ہو سکتا، کوئی بیان نہیں کر سکتے. تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ پورے دنیا میں رہنے والے انسانوں کی یہی پوزیشن ہے. مثال دے کے سمجھا رہے ہیں. کیسا؟ پیچھے جو شیر پڑا ہوا ہے اس آدمی کے، وہ ملک الموت ہے. کیا ہے؟ ملک الموت ہے. اور آگے جو تالاب کے اندر، جو بوڑی کے اندر
اژدہا منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے وہ خبر کا عذاب ہے، اور جو ہم رسی کو پکڑے ہوئے ہیں وہ ہماری زندگی ہے، اور سفید چوہا کالا چوہا جو ہے نا وہ ہمارے زندگی کے رات دن ہیں، اور جو شہد کا پٹھا جس کے اندر انگلی ڈال ڈال کے چاٹ کے مزے لے رہے ہیں وہ دنیا ہے، دنیا کی محبتیں ہیں، دنیا کی لذتیں ہیں، دنیا کی خوبصورت چیزیں ہیں، دنیا کی مزیدار چیزیں ہیں، اب اس کے پیچھے انہوں پڑ گئے۔ تو اس کو ایک اللہ والے اتنی پیاری مثال کے ذریعے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسی حالت میں کون ایسا انسان ہوگا جو اپنی موت کو بھول کے جو ہے نا شہد کے چتھے کے اوپر انگلیاں ڈال ڈال کے چاٹ کے جو ہے نا اس کا مزہ لے رہا، کوئی ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ اللہ والے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس زندگی کے اندر اللہ نہیں، رسول نہیں، ہماری آخرت کیا ہو رہی، روزانہ خبر کے قریب ہو جا رہی، اور ہمارے پیچھے ملک الموت پڑا ہوا ہے، رات ہمارے کٹ رہے ہیں، دن کٹ رہے ہیں، رات اندھیری رہتی، دن اجالا رہتا، دن کے اندر وائٹ رہتا دن، تو ہمارے دن بھی کٹ رہے ہیں، رات بھی کٹ رہے ہیں، اور جو ہے نا ہماری زندگی بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن آدمی جتنا زیادہ عمر کے اندر بڑھتے رہتا اتنا زیادہ اس کے خواہشاں بڑھتے رہتے، اتنا زیادہ اس کے خواہشیں بڑھتے رہتے۔ تو آدمی کو اپنی آخرت پہ فوکس کرنے کا ہے۔ یہ دنیا کی ساری چیزیں ختم، ہم بھی ختم، تو یہ ساری دنیا کی چیزیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب ہے تو اس کو پھینک دینا، نکال دینا نہیں ہے، اس سے محبت کم کرنا ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے رات دن اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا۔ یہ ہم کو اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ رب العزت اس کو کمانے سے منع کر دیا، اس کو حاصل کرنے سے منع کر دیا، نہیں، ترک لذات، دنیا کو چھوڑنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ کم سے کم دنیا کے اندر اگر ہم جی لیں گے تو زیادہ سے زیادہ اچھی طریقے کی اللہ رب العزت ہم کو دنیا عطا فرمائیں گے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن غریب 500 سال پہلے جنت میں جائیں گا، مالدار 500 سال کے بعد میں جائیں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ آخرت کا ایک دن دنیا کے 70,000 دن کے برابر، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ آخرت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر۔ جو بھی ہو، 50,000 سال بھی بولے تو 500 سال پہلے ایک مالدار غریب چلے جا رہا، مالدار ویٹ کر لیا تو کتنا نقصان ہے۔ تو کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس وقت میں مالدار لوگ جن کو اللہ پاک مال دیے، دولت دیے، سب کچھ دیے، وہ اللہ تعالیٰ سے بولتے کہتے، یا اپنے دل کے اندر بولتے کہتے، ایو میں غریب رہتا تھا دنیا میں تو کتنا اچھا رہتا تھا، کیونکہ وہاں کی سچویشن ویسی رہتی، وہاں کی حالت ایسی رہتی، کوئی کسی کا نہیں، کوئی کسی کو نہیں پوچھیں گے۔ یہاں پہ ہم تھوڑی دیر گرمی نہیں برداشت کر سکتے، تھوڑی سردی برداشت نہیں کر سکتے، کون سی بھی چیز تھوڑی ہم برداشت نہیں کر سکتے تکلیف کی، وہاں پہ تو کرنا پڑے گا، پنشمنٹ ہے۔ جیسے ایک آدمی کو جیل خانے کے اندر لے جا کے ڈال دیے، چھوٹی کوٹری کے اندر پیراں لمبے کرنے نہیں آتا، کیا کریں گے، رہنا پڑتا ہوں، مجبوری ہے۔ کھانا جو دے دیے وہ کیڑے مکوڑوں کا کھانا پڑتا، کیا کریں گے، نہیں کھا کے مچھروں کی دنیا میں ڈال دیے، فیان نہیں، کچھ نہیں، کیا بھی نہیں، رہنا پڑے گا اس کو، کیا کر لیں۔ اتنے ایریے کے اندر سب کچھ، اس کا واش روم بھی اس میں، سب بھی اس میں، اب رہا مر کیا تو بھی کر، تیرا گناہ یہ ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی ہم کو جب دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں دے دیے، آزادی دے دیے، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتا دی، اب اس کو سیکھنا ہے۔ اور اسلام کے اندر ایسا بھی نہیں ہے کہ آخرت کی فکر میں، آخرت کی سوچ میں ہم پورا چھوڑ دیے، خاندان، رشتہ دار، بیوی بچے، ماں باپ، سب کو چھوڑ کے جا کے جنگل کے اندر پڑے ہوئے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر غریب صحابہ آئے، اصحاب صفہ جن کو بولتے، جو اللہ کے نبی کے پاس علم حاصل کر رہے تھے، جن کا کوئی نہ تھا دنیا میں، کسی کے ماں نہیں، کسی کے باپ نہیں، کوئی اسلام کے اندر نہیں آ گئے تو ان کو جو ہے نا بائیکاٹ کر دیا گیا خاندان سے، تو وہ لوگ آ کے جو ہے نا ایک چبوترا تھا، اس کو صفہ بولتے، تو وہاں پہ رات دن وہاں پہ جو رہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آتا تھا اللہ کے نبی ان کو دیتے تھے، کھا پی کے اسی کے اندر گزر بسر ہوتی تھی، کئی مہینوں بھوکے رہتے تھے لوگ، صحیح سے بدن میں کپڑے وپڑے بھی نہیں وغیرہ، کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں۔ تو وہ لوگ آئے اللہ کے نبی کے پاس، آ کے بولے یا نبی اللہ، آخرت میں ہم اچھی پوزیشن لانا چاہتے، لیکن پرابلم کیا ہے بولتے ہو، یہ مالدار صحابہ ہیں ہمارے، ان لوگوں کو اللہ پاک مال دیا، پیسے دیا، یہ لوگ دین کے راستے میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، سب بھی کر رہے ہیں، اللہ پاک ہم کو مال نہیں دیا، پیسے نہیں دیا، ڈھنگ کے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس چیزاں، ہم حسد سے، ایگو سے نہیں بول رہے ہیں، حسد سے، جلن سے، جلسی سے نہیں بول رہے ہیں، لوگ ایک آخرت میں کامیاب ہونے کی نیت سے بول رہے ہیں۔ تو کچھ ایسا عمل بتا دو
کہ ہم بھی وہ مالدار صحابہ کے برابر آخرت میں رہنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے کہ ہر فرض نماز کے اندر 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، تو تم آپ کو جو ہے نا اللہ پاک یہ مالدار صحابوں سے زیادہ آپ کو ثواب دیں گے اللہ پاک۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی بتا دیے، لوگ خوش ہو گئے۔ اس سے بڑھ کے آخرت سے زیادہ کیا خوشی تھی صحابہ کو؟ گئے پڑھ رہے ماشاءاللہ ہر نماز کے اندر۔ یہ بات مالدار صحابہ کو معلوم نہیں تھی۔ دیکھے کہ نماز کے بعد میں کون کہاں کی جا کے چپ چپ کے بیٹھ رہے ہیں، کون کدھر کی جا کے چپ چپ کے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، کہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہا۔ ان لوگ جا کے قریب میں بیٹھتے خاموش ہو جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو بھنپ لگ گئی، کیا کہ ہے رے بھائی، کیا کہ کرتے ہم لوگ نہیں معلوم سرکش بول کے۔ تو ادھر سے ادھر سے یہ بات مالدار صحابہ کو بھی معلوم ہو گئی، تو وہ لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیے۔ پھر یہ غریب صحابہ کو معلوم ہو گئی کہ مالدار صحابہ ہمارے جو کرنے والا عمل ہے، جو اسپیشلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم غریب صحابہ کو بتائے تھے تاکہ ہم جو ہے نا مالدار صحابہ کے برابر ہو جانا آخرت میں ثواب کے لیول سے، بول کے یہ غریب صحابہ کو بھی معلوم ہو گئی، مالدار صحابہ کو بھی معلوم ہو گئی، تو یہ لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیے۔ تو یہ لوگ پریشان ہو گئے، یہ کیا تبھی ہو گیا، یہ لوگ کہیں کو پڑھ رہے ہیں بول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کے پھر بولے یا نبی اللہ، یہ مالدار صحابہ جو ہے نا ہمارا عمل بھی کر رہے ہیں، ان لوگ مال بھی خرچ کر رہے ہیں، سب بھی خرچ کر رہے ہیں، بالکل ہمارے کو پریشانی تھی، آپ ہمارے کو بتائے یہ عمل کرو، آپ لوگ جو ہے نا آخرت میں اچھے ثواب سے اٹھائے جائیں گے بول کے۔ اب وہ لوگ بھی کر رہے ہیں، ان لوگوں کو معلوم ہو گیا، یہ راز ہمارا اوپن ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی بولے میں کیا بھی نہیں کر سکتا ہوں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں ان لوگ، میں کیا کر سکتا ہوں بولو۔ اللہ پاک ان کو مال دیا، دین دیا، نمازوں کی توفیق دے دی، روزوں کی توفیق بخشی اللہ پاک نے، سب کچھ کر رہے ہیں، تو اب میں تو کیا بھی نہیں کر سکتا وہ کے بعد۔ تو یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں وہ صحابہ کو کہ کل قیامت میں بعض مالدار ایسے بھی آئیں گے جن کو اللہ پاک دنیا کی پراپرٹی دیے، اور کل آخرت میں جنت بھی ان کے حق میں ہوں گی۔ کیسا ایسا؟ تو اپنے نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر فجر کی نماز کے لیے اٹھ جائیں گے، اپنے بستروں کے اوپر بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں گے، رات میں سوتے وقت میں جو ہے نا سورہ ملک اور الف لام میم سجدہ پڑھ کے سوئیں گے، سنت کے مطابق سوئیں گے، غریبوں کو یاد کر کے اللہ پاک ہما کو تو اچھا بستر دیا، اچھا گھرانہ دیا، اچھا بچھانا دیا بول کے اللہ کا شکریہ ادا کر کے سو جائیں گے۔ تو ان کو دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی۔ اور بعض لوگ دنیا کے اندر ایسے بیچارے مالدار ہیں جن کو مال آنے کے بعد وہ لوگ اپنے آپ کچھ خدا بولنا شروع کر دیتے، ان کے بعد کے اندر جو ہے نا تکبر آ جاتا اور اپنے وقت کے فرعون بن جاتے وہ لوگ۔ تو یہ ساری چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا، اور بار بار اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کی محبت دل میں تو نہیں آئی، ہم دنیا میں زندگی گزارنا ہے لیکن دنیا کی محبت دل میں نہیں آنا ہے۔ جیسے ہمارے اللہ والے مثال دیتے، کشتی کے اندر جا رہے ہیں، ہمیں اسٹیمر میں بیٹھ کے جا رہے، سفر کرنا ہے، ہمارا گاؤں اس طرف ہے، ہم کاروبار کے لیے بزنس کے لیے ادھر آ رہے ہیں، جانا تو آنا تو کشتی میں ہے، بیچ میں کیا بھی روڈ نہیں ہے جانے کے واسطے۔ اب کشتی میں بیٹھ کے کشتی کا پانی کشتی کے اندر آ گئے تو ڈینجر نہیں، بہت ڈینجر۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت ہم کو دے رہے ہیں کہ دنیا تمہارے لیے ہے لیکن دنیا کی محبت تمہارے لیے نہیں۔ دنیا میں تم رہو، کھاؤ پیو، ساری چیزیں استعمال کرو، لیکن اس کے پیچھے نہ کو پڑو، اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے ہم کو، اس سے بچ بچ کے زندگی گزارنا ہے۔ اور ایک اللہ والے مثال دیتے کہ تم کانٹے بھرے راستے سے جا رہے ہیں، یعنی کانٹے ہیں پورے راستے میں، کی کر کے ببول کے جھاڑا ہیں، راستہ بھی چھوٹا ہے، اب تم کیسے جاتے؟ اللہ والے سمجھا رہے ہم لوگوں کو کیسے جاتے، تو بچ بچ کے جاتے، سنبھل کے جاتے۔ جانا تو ہے اپنے کو، کیونکہ نہیں گئے تو منزل نہیں ملتی ہمارے کو، نہیں گئے سر کا ہم رہیں گے نہیں، اور بیچ میں پورے کانٹے ہیں، تو کیسے جائیں گے ہم؟ سنبھل کے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے دیکھتے ہوئے حفاظت کرتے ہوئے چلیں گے۔ تو ہم ایمان والوں کو بھی، اللہ کو ماننے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم امتیوں کو بھی یہی سبق دیا گیا ہے۔ دنیا پوری ایسی چیزیں ہیں، اگر کوئی آدمی میرے کو کیا کرتے کانٹے بھرے جھاڑ راستے بول کے بھاگے تو کپڑے لگ جاتے، پھٹ جاتے، جسم کو اگر وہ کانٹا لگ گیا تو جسم کو خراش آ جاتی، خون نکلتا۔ اگر اس کو بھی نہیں پکڑا لیا، ویسے جاتے رہا آتے رہا تو زہر چڑھ کے ایک دن اس کے اعضاء بھی خراب ہو جائیں گے، ان جو ہے نا پورے کچھ پورا غارت ہو جائیں گا، برباد ہو جائیں گا، ہلاک ہو جائیں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس دنیا کو بنائے اور اس دنیا کو ہمارے لیے کر دی اللہ پاک۔ اب اس کا طریقہ بھی بتا دیے، استعمال کیسے کرنا ہے، اس کو ہم سیکھ کے استعمال کریں۔ اب دنیا کی محبت ہم کو اپنی طرف کھینچتی رہتی، اس محبت کو ہمارے اندر نہیں آنے دینا اور چلانا بھی زندگی کو اپنی۔
تو اسی لیے ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم اپنے کاروبار کے اندر، اپنے جابس کے اندر، اپنے گھروں کے اندر رہنے والی خواتین کو کہ ہر وقت میں اللہ رب العزت کو یاد کرتے رہیں۔ بہت آسان عمل، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنا آتا تو کرتے رہیں، یا نہیں تو جو ہے نا قرآن کریم کو لگا کے ہم اپنے فونوں کے اندر یا نہیں تو کسی بھی طریقے سے سننے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا کامیابی کا راز ہے، کامیابی کا راز ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کھانے پینے کے اندر کی بھی جو چیزیں ہیں اس کو جو ہے نا کھاتے پیتے وقت میں بار بار یہ دل میں لانے کا حکم دے رہے کہ میں کھا رہا ہوں، غریب کے پاس ہے کہ نہیں کی۔ اب میرا کون سا عمل اللہ کو پسند ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک مجھے کھلا دے رہے ہیں، پلا دے رہے ہیں، ورنہ دنیا میں لاکھوں لوگوں جو ہے نا بھوکے سو جا رہے ہیں، اپنی زندگی کو پورا کا پورا ایڈجسٹ کر کے گزار رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے، پیاس لگی حضرت عمر کو، پانی منگائے، بھائی پانی ہونا میرے کو بول کے، تو لے کے آنے والے بادشاہ بن گئے، امیر المؤمنین بن گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو شربت لے کے آ کے دیا گیا۔ حضرت عمر جیسے ہی پانی، ان کو تو معلوم نہیں ہے شربت لے کے آئے بول کے، پیتے جو ہے نا میٹھا دکھا شربت تو رونے لگ گئے۔ پوچھے لوگ حضرت کیا بات ہے، کہیں کو رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بولنے لگے میں پانی پوچھا، آپ لوگ شربت دیے، میں شربت پی لیا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ شربت کی محبت میرے دل کے اندر آ جائے، اور کل قیامت کے دن اللہ پاک پوچھیں گے سبھی سے کیا لے کے آئے، تو ہم اس وقت میں بولیں گے اللہ پاک آپ کے اوپر ایمان لے کے آئے، آپ کے نبی کی امتی ہیں، ہم آپ کے نبی کی محبت لے کے آئے، تو اللہ پاک پوچھیں گے نہیں 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 نہیں، تم دنیا سے بہت زیادہ محبت کرے، بہترین بہترین ویرائٹی کے چن کے تم جو ہے نا کھا کے آئے، بہترین قسم کی تم جو ہے نا آرام کے ساتھ میں زندگی بسر کر کے آئے، وہاں پہ سب بھی مل گیا تمہارے لیے، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے لیے، بلکہ بولتے اللہ پاک کل قیامت کے دن۔ یہ بول کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیے، اور یہ بات حضرت عمر بول رہے ہیں۔ حضرت عمر کون ہیں؟ حضرت عمر کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد میں کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت عمر جس راستے سے گزر جاتے 3 دن تک وہاں سے شیطان بھی گزرنے کے لیے ڈرتا۔ اگر اور 4-5 سال حضرت عمر زندہ ہوتے تو کوئی بھی پوری زمین کے اوپر غیر نہ رہتا، کوئی کافر نہ رہتا، سب اللہ کو ماننے والے رہتے۔ ایسے جلیل القدر انسان، ایسے جلیل القدر انسان شربت پی کے رو رہے ہیں۔ اور ایک اللہ والی تھی حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا، ان کو جو ہے نا بہت بڑے اللہ والی تھی، بہت بڑی اللہ والی خاتون، ان کو چکن فرائی پیش کرے تو رونے لگ گئے، وہ دیکھ کے بولے یہ کیا، کئی کو رو رہی ہیں کھانے کی چیز دیکھ کے؟ تو بولنے لگی قرآن کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جہنمیوں کو جب جلایا جائے گا تو ان کی بھی حالت ایسی ہو جائیں گی۔ تو وہ لوگ اپنی زندگی کے اندر آخرت کو دیکھتے تھے، وہ لوگ اپنے زندگی کے اندر آخرت کو دیکھتے تھے، کھانے کی چیزوں کے اندر، پینے کی چیزوں کے اندر، ارے خبر میں کیا ہوتا ہمارا، آخرت میں کیا ہوتا، ہم اپنے پروردگار کو کیسا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے، ہماری لائف کیسی گزر رہی بول۔ اور کتنی بڑی اللہ والی حضرت رابعہ بصریہ، دنیا کے واقعات ان کے پڑھ کے ہیں، اس زمانے کے بڑے بڑے اللہ والے، آج تک ان کا نام روشن ہے، آج تک ان کو احترام کے ساتھ میں نام لیا جاتا، ان کا خاتون، ایک لیڈیز، ایک عورت، ان کا یہ مقام اللہ تعالیٰ سے کہ کھانے کی چیزوں کو بھی دیکھ کے جو ہے نا رو دیتی تھی، ڈرتی تھی۔ راتوں رات عبادت کرنا، دن بھر اللہ کو یاد کرنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صفائی نہیں کریں ہم، اپنے گھر کی حالت نہیں، بچوں کی تعلیم نہیں، تربیت نہیں، شوہر کی خدمت نہیں، باپ کی خدمت نہیں، ماں کی خدمت، ایسا نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کو کرتے ہوئے ہم شریعت کے اوپر چلنا ہے، یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد۔ اور ایک مثال اللہ والے دیتے ہوئے فرماتے کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، مثال کے طور پر میں یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس آ رہا تھا، راستے میں میرے کو فکر کیا رہتی، میں جلدی سے جلدی یہاں پہ پہنچنا، یہ میری فکر رہتی۔ راستے میں وہاں دیکھ لیتے، یہاں دیکھ لیتے، سب کرتے ہوئے آتا ہوں، میں نہیں آتا ہوں، میرا فوکس پورا یہاں پہ آنے کا رہتا۔ تو ہم لوگوں کو بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں تمہارا کو یہ دنیا کی زندگی ایک جرنی کے جیسی ہے، ایک سفر کے جیسی ہے، ایک مسافر ہے تم یہاں پہ، تو اپنی فوکس آخرت کے اوپر کرو، ادھر ادھر کریں گے تو پریشانی ہو جائیں گی، بہک جائیں گے، اپنی منزل سے ہٹ جائیں گے، اپنی منزل سے ہٹ جائیں گے تو گم ہو جائیں گے۔ ٹرین کے اندر جا رہے ہیں، ایک اسٹیشن پہ رکی گاڑی، میں پانی لیتا ہوں، کچھ بھی لے لیتا ہوں کہ اترا بندہ، تو فکر کیا رہتی، جلدی سے جلدی لے کے پھر ٹرین میں چڑھنا بول کے، کیونکہ ٹرین مس ہو گئی، گیا پھر کام سے۔ تو ہم کو بھی اللہ رب العزت یہی حکم دیے کہ دنیا یہ ہمارے لیے کیا ہے، ایک مسافر کی جگہ ہے، ہم ٹیمپرری ہیں، تو ہم یہاں پہ اس طریقے سے زندگی گزارنا جس طریقے سے ایک مسافر زندگی گزارتا۔
تو اس طریقے سے ہم کو زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پہ ہم اللہ رب العزت کے حکم سے آئے اور پھر یہاں سے جانا بھی اللہ پاک بلائے جب ہے۔ تو جب بیچ کی زندگی ہے اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہمارا جاب ہے، یہ سب سے پہلا کام ہے ہمارا۔ اگر ہم یہ کر لیے تو خوش نصیب انسانوں میں سے ہم رہیں گے۔ جب ہم چلتے رہیں گے تو زمین بولیں گی کتنے خوش نصیب ہیں آپ میرے اوپر چل رہے ہیں، آپ آئیے میرے اندر، میں آپ کا ویلکم کروں گی بول کے۔ اور ہوتا بھی ایسی، جب مر جاتا انسان تو زمین کے جو بھی چپے کے اوپر جتنا بھی اچھا کام کیا سب زمین کے جگہ اس کے لیے رو رو کے دعائیں مغفرت کریں گی۔ اور پھر جب قبر کے اندر ڈالا جائے گا تو قبر بولیں گی یہی بات کہ جتنے بھی لوگ میرے پیٹھ کے اوپر چلتے تھے ان میں آپ میرے کو اچھے دکھتے تھے، آپ اللہ کو راضی کرے، اپنی آخرت کو نہیں بھولے، آپ میرے اندر آنے کی تیاری کرے، آپ آگے آج تو دیکھو میں آپ کے ساتھ کیسا ویلکم کرتی بول کے۔ جب اس کے اندر روح ڈالی جائیں گی تو پھر آنکھ جب اس کی کھلیں گی، جہاں تک اس کی نگاہ جائیں گی، جہاں تک ان دیکھیں گا وہاں تک خبر کھل جاتی، کشادہ ہو جاتی، وسیع ہو جاتی، اس کے اندر آرام سے جنت کی کھڑکی کھولی جائیں گی، مست رہیں گے، مگن رہیں گے۔ اگر ایسا نہیں تو پھر سیکنڈ پارٹ بھی ہے اس کا، اگر ہم اللہ رسول کو ناراض کر کے زندگی گزار لیے، اپنی من مانی، آج یہ کھانا کل یہ کھانا، آج یہ پہننا کل یہ پہننا، یہ ایسا گھر ہونا وہ ایسا گھر ہونا، سامنے والے کو یہ ہے میرے کو بھی یہ ہونا، اپنے لیول کے آگے کے لوگوں کو دیکھ کے اپنی بھی خواہشات ویسے کر لیے، کتنا بھی اللہ پاک مالا مال کر لیے، ہم ناشکری کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ ہم شوہر کی ناشکری کر رہے ہیں، انڈائریکٹلی اللہ کی کر رہے ہیں، ہم باپ کی کر رہے ہیں، نہیں انڈائریکٹلی اللہ پاک کی کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو پھر وہ زمین کے جتنے بھی ایریوں کے اندر ہم اللہ کی ناشکری کرے، یہ سب بولتے کہ اچھا ہوا چلے گئے سو، نہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارا، نہ رسول کے سنتوں کے مطابق زندگی گزار رہا، کیا فائدہ ایسا جینے کا، اچھا ہوا چلا گیا سو بول کے وہ لوگ لعنت ملامت کرتے ہمارے اوپر۔ اس کے اندر پھر جب خبر کے اندر ڈالا جائے گا تو خبر بھی بولتی کہتے کتنا منحوس اور بدبخت انسان ہے تو، جب تو میرے پیٹھ کے اوپر چلتا تھا تو مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، آج تو میرے اندر آیا، بغیر تیاری کرا ہوا آیا، تو دیکھ آج میں تیرا حشر کیا کرتی۔ یہ بول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو ہاتھوں کی دو انگلیوں کو اس طریقے سے ملا دیے، ایک انگلیاں دوسرے اندر، تو ہمارے دو پھسلیاں ایک سے دوسری طرف ایسا مل جائیں گے، خبر اتنی قریب ہو جائیں گی، اتنی ٹائٹ ہو جائیں گی کہ ہمارے ایک طرف کے پھسلیاں دوسری طرف پھنس جائیں گی۔ یہ بولنا آسان ہے، سننا بھی آسان ہے۔ آج ہم تھوڑا انگلی کے اوپر کوئی مار لگ گیا تو برداشت نہیں کر سکتے، تھوڑا اگر پھنسی کہیں ہو گئی تو اپنے کو پورا جو ہے نا کھانا بند، پانی بند، بخار آ جاتی، سب ہو جاتا، خبر کے اندر اتنی تکلیف ہویں گی تو کون بچائیں گے ہم؟ اس کی تیاری ہم کو دنیا میں رہ کے کرنا ہے، اور ہر ایک کی اپنی الگ تیاری ہے۔ بچے ہیں تو بچوں کی تیاری ہے، باپ ہے تو گھر کا اس کی تیاری الگ ہے، ماں ہے تو اس کی تیاری الگ ہے، عورتوں کی تیاری الگ، مردوں کی تیاری الگ، سب کی اس کی تیاری ہے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ فلاں کھائے تو فلاں کا پیٹ بھر گیا، فلاں کو بخار آئے تو انہوں علاج کرا لیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے آخرت کے اندر بھی ہر ایک کو کامیاب ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے ہر ایک کا حق کر دیا، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ انہوں اپنی آخرت کی تیاری کے اندر لگ جائے۔ تو اس سے سب سے پہلے جو ہے نا ہم دنیا کی چیزوں کو کم سے کم استعمال کرنا، لیکن کم سے کم، زیادہ سے زیادہ نہیں۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سونا بھی کم، کھانا بھی کم۔ کھانا کیسا؟ آج ڈاکٹرز لوگ بول رہے ہیں پیٹ کے جو ہے نا 3 حصے کرو بول کے، ہمارے نبی کب کیج بول دیے کہ ایک کھانے کا رکھنا، ایک پانی کا رکھنا، ایک خالی حصہ۔ آج ہم وہ چیز چھوڑ دیے، بیماریاں آنا شروع ہو گئی۔ اب ڈاکٹر لوگ بول رہے ہیں نہیں تھوڑا رہنا، پانی زیادہ پیو، کھانا کم کھاؤ، تھوڑا واک کرو، بول رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی، تو اس کو ہم استعمال کرنے والے بننا، اس کے اوپر اپنی زندگی کا دار و مدار رکھنا، اور ہمیشہ اس چیز کو سوچتے رہنا بار بار۔ یہاں پہ بیٹھنے تک ہمارا دل دماغ سب صحیح ہو جاتا، جیسے ہم نکلے کوئی بھی رہنے دو، کتنا ہی بڑا اللہ والا، کیونکہ دنیا ہے، الدنیا ملعونۃ ما فیہا، کہ دنیا اور دنیا کے اندر کی ساری چیزیں لعنت ملامت والی ہیں۔ الدنیا حب رأس کل خطیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی محبت سب سے بڑی خطا ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب انسان دنیا کے اوپر نظر ڈالا، اب اس کو حاصل کرنے کے لیے اب جو ہے نا غیر ضروری کام کرتا،
حاصل کرنے کے لیے غیر ضروری کام کرتا، رشتے نہیں، ناطے نہیں، دوست نہیں، دشمن نہیں، اچھا نہیں، برا نہیں، جھوٹ نہیں، سچ نہیں، دھوکہ بازی، فراڈ، دنیا کے غلط کام کرتا، یہ چھوڑنے والی دنیا کے لیے ہمیشہ کی دنیا بھی نہ ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر اگر ہماری جوانی ہے تو 10 سال، 15 سال، 20 سال، طاقت ہے تو کتنی سال، مال ہے تو کیا لے کے جائیں گے؟ آج دیکھیے بارش ہو گئی، کروڑوں پتی لوگاں کیسے پریشان حال ہیں، گھراں ڈوب کے وہ لوگ آج چندے جمع کر کے لوگ پاکٹس بنا کے لگ جا کے دیے تو کھانے والے بن رہے۔ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے نا، کھمم شہر میں بھی ہو رہا نا ایسا، ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو ان چیزوں کو دیکھ کے ہم سبق حاصل کرنا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ غریبوں کے گھراں ڈوبے، ایسا نہیں ہے کہ خالی بیچارے فالتو لوگ فٹ پاٹ لوگ پریشان ہیں، مالداراں 3 منزلہ جن کے گھر ہیں وہ لوگ بھی آج جو ہے نا کیمپوں کے اندر ہیں۔ اللہ پاک ہم کو دکھا رہے ہیں کہ دنیا کسی کی نہیں ہے، دنیا کے اوپر اترا مت، دنیا کے اوپر جو ہے نا دل مت لنچ، دنیا کے اوپر دل مت لگاؤ۔ اس چیز کو سوچنے کا اللہ رب العزت نے ہم کو حکم دیا ہے، لہذا ہم اس چیز کو زیادہ سے زیادہ سوچنا کہ دنیا چھوڑنے والی، میرے بھائی میرے سے چھڑ جائیں گے، میرے بچے میرے سے چھڑ جائیں گے، میری بیوی چھڑ جائیں گی، میرے دوست چھڑ جائیں گے، لیکن کامیاب کون ہے اس میں؟ کامیاب ہر وہ شخص ہیں جو دنیا کے اندر دین کی محبت کرا۔ گریٹ وہ ہیں کہ محبت نہیں کرنا نہیں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے دین کی محبت کرنا ہے۔ اس کو حاصل کرنا ہے ہم، کہ اگر ہم میں سے کوئی گزر گیا تو کیا کرنا اس کے ساتھ میں۔ اگر ہم دین والے ہیں تو اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق اس کا پورا کفن دفن مٹی کا انتظام کریں گے، نہیں تو اتنا غیر ضروری اس کے اندر جو ہے نا کام کریں گے کہ بیچارہ مرنے والے کے روح کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لوگ میرے رشتہ دار ہیں، اپنے ہیں، یا میرے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ یہ چیزیں تو اب ان چیزوں کو اگر ہم سیکھیں گے تو صحیح کرنے والے بن جائیں گے، نہیں صحیح سمجھ کے کر رہے ہیں لیکن وہ چیزیں اللہ رب العزت کے قانون کے اندر سب سے بڑا جرم بن کے ہمارے کو آخرت میں ناکام کرا دے۔ تو یہ ہمارا دنیا کے اوپر کا جو سوچنے کا اور اس کے اوپر زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یہ قرآن اور اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو جانا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بہت کچھ بیان فرما دیا، وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا۔ اللہ رب العزت فرما رہے سب سے بڑا خوش نصیب انسان وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرے، اور اللہ رب العزت بولے اس کے لیے میں راستے بھی کھول دے رہا ہوں، ایسا نہیں کہ راستے نہیں کھول رہا ہوں، راستہ کھول دے رہا ہوں اس کے لیے، اور وہ مؤمن، حالانکہ وہ ایمان والا رہنا۔ اگر وہ اللہ کو نہیں مانتا انہیں، لیکن میں آخرت کی تیاری کرتا ہوں تو نہیں ہوتا، انہیں اللہ کو ماننے والا رہنا، آخرت کی تیاری اگر ان کرنا چاہ رہا تو اللہ بولے میں اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہوں، میں اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہوں۔ اگر انہیں 10 روپے بھی کما رہا تو 10 لاکھ کی برکت رہیں گی اس کے اندر۔ اگر ان جو ہے نا جھوپڑ پٹی میں بھی رہا تو 5 اسٹار کا مزہ میں دیتا ہوں۔ اگر کھٹا چٹنی بھی کھا رہا تو جو ہے نا مرغ و مسلم کا ٹیسٹ اس کے اندر دیتا ہوں میں بول۔ شرط کیا ہے؟ ہم ایمان والے رہنا، اپنی آخرت کی سوچ اور نیت رہنا۔ اگر ہم ذرا بھی دینداری کے اندر بھی رہ کے دنیا کی ذرا بھی محبت آ گئی تو ہمارا انجام خطرناک سے خطرناک ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نام سن کے ہیں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا جا رہے سفر کے اندر، ان کے ساتھ میں ایک آدمی تھا، نوکر کام کرنے والا بیچارہ، ان ساتھ میں تھا، راستے کے لیے توشہ لے لیے، اس کے اندر جو ہے نا 3 روٹیاں تھے تو توشہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اب ان کھول کے دیکھا تو 3 روٹیاں ہیں، ان بولا 3 روٹیاں، 1.5 ان کو 1.5 میرے کو، کیا پیٹ بھرتا؟ ان کیا گیا، 1 روٹی کھا لیا پیچھے پیچھے چلتے چلتے۔ اس کے اندر ایک جگہ پہنچنے کے بعد حضرت عیسیٰ بولے بھائی نکالو، بھوک لگی کھا لیں گے یہاں پہ۔ نکال کے دیکھے تک 2 روٹیاں۔ حضرت عیسیٰ بولے بھائی 3 روٹیاں تھے، 2 کیسا ہو گیا؟ وہ میرے کو نہیں معلوم حضور، میرے کو کیا معلوم، مطلب ٹھیک ہے اب کیا بول سکتے ہیں، اتنا صاف ان جھٹلا دیے تو کچھ بھی نہیں بول سکتے نا، تو ٹھیک ہے بول کے اس کو 1 روٹی دے دی، انہوں 1 روٹی لے لیے، کھا لینے کے بعد پھر تھوڑی دور چلے، رکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک اینٹ لی، ایک اینٹ تھی وہاں پہ، اینٹ لیے، یا ایک روایت کے اندر جو ہے نا ایک اینٹ بنائے، ہاتھوں سے بنا کے اس کے اوپر جو ہے نا کچھ پڑھ کے پھونک دیے تو وہ سونے کی اینٹ بن گئی۔ کیا بن گئی؟ سونے کی اینٹ بن گئی۔ اب اینٹ نارملی وزن ہے تھی، سونے کی بن گئی تو ابھی کتنی وزن ہو جانا ان، تو اس کو 3 ٹکڑے کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کر کے بولتے ہیں ایک میرا، ایک تیرا، اور ایک اس کا جو 1 روٹی کھا گیا ہوگا، سمجھ میری بات، ایک میرا، ایک تیرا، ایک اس کا
جو तीसरी रोटी खा गया तो उन क्या बोलता मालूम, मैं खा गया हुजूर बोल के वो सोने की ईंट भी ले लेता। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं बस ये देखने के लिए मैं किया था, मेरे को सोने से क्या मतलब, बोल के वो टुकड़ा भी उसके हवाले करके अब यहाँ से तू मेरे साथ में नहीं आना, नको वहाँ मुँह तेरे से दोस्ती नको होता बोल के उसको वहाँ पे छोड़ के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आगे का सफ़र तय करते। अभी नहीं, सोने की ईंट 3 टुकड़े होके उठाना नहीं आ रहा, इसको ले को कहाँ से जाएंगे इन्हें, हिलते झूलते बेचारा रुकते रुकते जा रहा। इत्तेफाक से डाकू आ गए जंगल के अंदर और उसके पास सोने की ईंट के टुकड़े देख के जो है ना उसको ख़त्म कर दिए। अब उन लोग 10-12 लोग, ईंट के टुकड़े 3। अब उसके अंदर से एक को बोलते अरे भाई तू जा शहर के अंदर जाके खाना लेके आ, अपन खाने वाले के अच्छा इसके टुकड़े करके बांट लेंगे सब बराबर सराबर, यानी तो इसको लेके जाके बाज़ार में बेच के इसका पैसा जो आता है वो अपने अंदर बराबर बांट लेंगे, ठीक है बोल के। तो दोनों तीनों को भिजाते खाना लेके आने के वास्ते। वो लोग जाते जाके वो लोग जाते जाते वो लोग क्या करते, प्लान करते। क्या प्लान करते, खाने के अंदर जहर मिला के लग जाएंगे। 12 लोगों में वो 3 पीसेस बांटे तो किधर मदल होता, नहीं होता। एक काम करेंगे, जहर मिला के लेके जाएंगे और वो लोग खाने के बाद में हम लोग खाएंगे, बोलेंगे उन लोगों को आप लोग खा लो हम खा लेते, यानी तो हम लोग यहाँ से खा लेके चले जाएंगे, ऐसा बोल के ठीक है प्लान बन जाता है। ये लोग मिल गए। अब तक एक ही ग्रुप में थे, लेकिन देखिए दुनिया क्या चीज़ है, इतनी बदबख्त है, मलऊन है दुनिया कि यूँ में बदल देती है इंसान को। इंसान को बदलने में दुनिया के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, यूँ में बदल देती है। अच्छे अच्छे इंसान बहक जाते दुनिया के लिए। तो वो लोग अब तक सब एक ग्रुप मिलके चोरी करके अब कई सालों से चल रहा था, लेकिन सोने की चमक, यहाँ की दमक, यहाँ के रंगीन चीज़ें उनको ख़त्म बदला दी। उसके बाद में वो लोग गए, जहर मिला के मस्त लेके आ रही। यहाँ पे तो ये लोग खाना लेके आते आते जहर मिला रहे। ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर रहस वाले जंगल में रही, उन लोग 3-4 को सल्टा देंगे ऐसा तीस, मतलब ख़त्म कर देंगे। तो ये उन लोगों का हिस्सा बच जाता, अपन बांट लेंगे वो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वो 3-4 को ख़त्म करे तो उनका हिस्सा जो बचता ज़रा ज़्यादा तो भी आता ना। हाँ ठीक है। वो लोग आए साथ क्या करते, इन लोगों के ऊपर हमला करके खाना ले लेके इनको मार देते। अब उन लोगों को नहीं मालूम यहाँ पे हैस वालों को कि खाने के अंदर जहर है बोल के। समझ में आ रही है आप लोगों को बात, खाने के अंदर जहर है बोल के उन लोगों को नहीं मालूम। मस्त बैठे चलो अच्छा है भाई बोल के खा लिए। खा ले तो थोड़ी देर में खून के क़याम हो के इंतकाल हो गया सबका, सब मर गए। वो ईंट जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनाए वो भी वहाँ पड़ी हुई है। जो उनका ग़ुलाम था, नौकर था साथ में, जो ईंट के लिए जो रोटी खा गया था, झूठ बोला, अब वो भी उसकी लाश भी वहाँ पे पड़ी हुई है। 10-12 लोगों की लाशें भी ऐसी पड़ी हो, सोना भी वैसे पड़ा हुआ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गए, चंद दिनों के बाद में उनका काम हो गया तो वापस आ रहे, देखे तो सोना वहाँ पे पड़ा हुआ है। उनके ग़ुलाम की जो लाश वहाँ पड़ी हुई है, बाकी पूरे डाकुओं की लाश पड़ी हुई है। इसी देख के बोले दुनिया ये चीज़ है, इतनी गारत, इतनी गलीज़, इतनी बदतर चीज़ है कि मनहूस दुनिया के पीछे जो भी दिल लगाएगा उसका अंजाम ये होगा। वो केवल किसी को नहीं आया, वो सब वहाँ पे पड़ा हुआ है। लिहाजा आज हमारे दिल के अंदर दीनी मोहब्बत होना, दुनियावी मोहब्बत नहीं होना, दीनी मोहब्बत। जैसा सहाबा किराम के बारे में जैसा आप लोगों को मैं वाक़या सुना, गरीब सहाबा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अमल दिए, वो कर लेंगे तो आप लेवल में मालदार सहाबा कैसे बन जाएंगे बोल के। लेकिन मालदार सहाबा को मालूम होंगे तो हाँ गरीबा है ना, करने दो को नहीं छोड़े, क्योंकि उन लोगों को मालूम था आखिरत डेंजर है, दुनिया क्या है, ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है, आखिरत में कामयाब होना बोल तो बहुत ख़तरनाक। तो इसीलिए जो है ना वो मालदार सहाबा भी वो अमल करने लग गए। हम भी अपनी ज़िंदगी के अंदर हमेशा दीन को फोकस करें, आखिरत को मद्देनज़र रखें, ख़बर की तैयारी करने वाले बने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत। अक्लमंद आदमी वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी करे। वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा, और नादान बेवकूफ़ आदमी वो है हवाहा, जो अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजार ली। मनमानी ज़िंदगी, क्या भी नहीं, कुछ भी प्लानिश नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, बस सुबह उठे कमाने चले गए, शाम में आए, जो है ना ज़िम्मेदारी के साथ में तरकारी लेके आना हो रहा, मर्दों का काम, घर के औरतों का काम, सुबह में सफाई कर दी, अच्छा बना के रख दिए, शोहर को तकलीफ़ नहीं होने दिए। बाप का काम क्या है, बच्चों को जो है ना पूरे एतबार से मैं अच्छा रखूँ, खिलाऊँ पिलाऊँ। ये हर एक जो है ना मेहनत दुनिया के लेवल से हो रही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बोले ये सब कुछ करो, लेकिन आखिरत को सबसे ज़्यादा
آگے رکھو، آخرت کی فکر کو آگے رکھو. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم کرنے والے بن گئے تو آٹومیٹک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کے اندر ہم کامیاب ایمان والے ہو گئے. ایمان والے نہیں ہونا ہے، اللہ رب العزت یہ بولے کہ ایمان والے بنو، کامیاب ایمان والے بنو. کیونکہ اس ایمان کو چھیننے کے لیے دشمن جو بیٹھے ہوئے ہیں 4 طریقے کے. آپ کو بتایا نا دشمن کے اندر 4 ورڈ آئے. دشمن سب سے پہلے دنیا، اس کے اندر پھر شیطان، اس کے اندر محبت، یہ ساری محبتیں ہماری، اس کے اندر پھر ہمارا نفس، ہمارا دل. اتنے دشمن ہمارے پڑے ہوئے ہیں. ان میں سے سب سے پہلے جو دشمن کا نمبر ہے وہ ہماری دنیا ہے. کسی بھی لیول میں ہم کو سدھرنے دینے والی نہیں ہے. اسی لیے سب سے پہلے اس سے ہم اپنا رخ مڑائیں، ہٹائیں اپنے آپ کو. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے وہی کہ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، نادان بیوقوف آدمی وہ ہے جو جیسا مرضی میں آئے ویسا زندگی گزارے. وہ تمنا علی اللہ، اور مرتے وقت میں ایمان مرتے وقت میں زندگی ختم ہو جا رہی، موت کا وقت آ گیا، روح نکل رہی، اس وقت میں سوچ رہے ہیں کہ اے اللہ پاک میرے کو آپ جنت نصیب کر دیجئے، میں مرتے میری خبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھل جانا، میں عذابات سے بچ جانا. ایسا کیسے ہو سکتا؟ ہو ہی نہ سکتا. آپ دنیا کے لوگوں کو دیکھ کے اس طریقے کو جو ہے نا اپنے آپ کو ایمان والے سمجھ گئے. وہ لوگ غلط کر رہے ہیں تو تم بھی غلط سمجھ کے ان کے ساتھ میں غلط کر دیے، حالانکہ تمہارے پاس قرآن تھا، حدیث تھا، میرا نبی آئیڈیل تھا. ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے دنیا والوں کے ساتھ میں تم بھی ساتھ دینے والے بن گئے. آج دنیا کا بھی یہ قانون ہے کہ کوئی آدمی مرڈر کر رہا، اگر ہم کھڑے کے بھی دیکھیں تو ہم بھی برابر کے اس کے اندر شریک ہو گئے نہیں ہو گئے شریک. کوئی آدمی جو ہے نا چوری کر رہا، ہم دیکھیں لیکن نہ پولیسوں کو فون کرے، نہ کسی کو اطلاع کرے، نہ ہنگامہ کرے، تو ہمارے کو بھی ڈال لے کے جاتے کہ بھائی تم دیکھتے ہوئے کیا خاموش کھڑے ہوئے بول کے. تو اللہ رب العزت ہم کو کیسے معاف کر سکتا ہے؟ ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے یہ گندی چیزوں کو بھی رکھا اور اچھی چیزوں کو بھی رکھا. اب ہمارا امتحان ہے، ہمارا ایگزام ہے کہ کس کو سلیکٹ کرتے، ہم کس کو چاہتے، کس کو چوز کرتے. یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا فرض ہے، یہ سب سے بڑی ڈیوٹی ہے، یہ سب سے بڑا ہمارا جاب ہے کہ ہم اللہ رسول کو پورے کے پورے طریقے سے اپنی زندگی کے اندر اتاریں، پورے طریقے سے. ارے خاندان آ گیا بیچ میں، دوست آ گئے بیچ میں، رشتہ دار آ گئے، اماں باپ آ گئے، نہیں چلتا کچھ بھی. کیونکہ ہمارے کو اللہ پیدا کرا، اللہ کی ماننا. ہمارے رسول ہمارے لیے پوری زندگی ویسی زندگی گزار کے گئے تو ویسی زندگی ہم گزارنے والے بننا. اسی کو دنیا بولتے. اور قیامت سے پہلے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دنیا جب مٹنے کے قریب ہو جائیں گی تو اس کو زیادہ سنوارا جائے گا، زیادہ بنایا جائے گا، زیادہ اس کو خوبصورت بنایا جائے گا. آج ہو رہا دنیا کے اندر وہ تو اور زیادہ آسان ہے آج ہم دنیا کو سمجھنا. وہ تو صحابہ کے زمانے میں، نبیوں کے زمانے میں، جس زمانے میں نہ کرنٹ تھا، نہ لائٹیں تھیں، نہ بلڈنگاں تھے، نہ بڑے بڑے کاراں تھے، نہ ہائی فائی ایروپلین، نہ ہیلی کاپٹرز، کچھ بھی نہیں تھا. اس زمانے میں لوگ ڈرتے تھے قیامت کب آتی، ذرا تیز ہوا آ گئی اماں قیامت آتی، قیامت آتی. صحابہ جا کے مسجدوں کے اندر نماز پڑھتے، روتے گڑ گڑاتے اللہ تعالیٰ سے. گھروں کے اندر صحابیات روتی گڑ گڑاتی، اللہ پاک قیامت تو نہیں آ رہی بول کے. ذرا بجلی کڑکتی تو روتے دھوتے، کیا بولتے چاند گرہن ہو جاتا، سورج گرہن ہو جاتا تو جب روتے. اور اللہ کے نبی نے بھی یہ حکم فرمایا کہ سورج گرہن میں، چاند گرہن میں جاؤ مسجدوں کے اندر نماز پڑھو. مردوں کو، عورتوں کو بھی حکم دے رہے گھر کے اندر جو ہے نا دعاؤں کا اہتمام کرو بول کے. یہ ساری چیزیں اس زمانے کے لوگ جو ہے نا ڈرتے ڈراتے تھوڑی سے وقت کے اندر بھی اپنے آپ کو کامیاب کر لیے. اور آج ہم کو اللہ رب العزت ہر طریقے کی سہولتیں دیا. کون سی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم کو اللہ پاک نہیں دیے؟ ساری چیزیں دے دیے. بس ہم اللہ کو کیا دے رہے ہیں؟ وہ اللہ کو دینا بھی کیا ہے؟ ہمارے لیے ہے. وہ اللہ کو دینا بھی کیا ہے؟ ہمارے لیے ہے. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کس کا فائدہ؟ اللہ کا فائدہ نہیں. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو کس کا فائدہ؟ اللہ کا فائدہ نہیں. ہم نہیں تو کوئی اور کر لیں گے، کوئی اور مسلمان ہو جائیں گے، کوئی اور دین کے اوپر چلیں گے. لیکن ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کو تو اچھے کا برے کا عمل ملنا ہی ہے. سزا بھی ملیں گی، اچھا کریں گے تو جنت بھی ملیں گی. دنیا کے اندر ہم کو یقین ہے میں اچھا پڑھ لکھوں گا تو میرے کو اچھی جاب ملیں گی، اچھی عزت ہوگی، خاندان میں نام روشن ہوگا. تو ہم کیا کرتے؟ اپنے بچوں کو وغیرہ کو سمجھا کے پڑھاتے، اپن پڑھتے، دوسروں کو جو ہے نا آگے بڑھانے کی کوشش کرتے. اب آخرت کے اندر کیوں نہیں کر رہے ہم؟ اسی کو اللہ رب العزت بار بار قرآن کے اندر فرما رہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اتنی اللہ رب العزت حکم دے رہے ہم کو کہ دنیا سے ایسا بچنا جیسے جو ہے نا تمہاری وہ اپنی چیز نہیں. ایک جگہ تو اللہ کے نبی نے اتنی خطرناک بات بتا دی کہ اس کو بولتے ہوئے بھی ذرا ڈر ہوتا. کیا بتا دی اللہ کے نبی؟ الدنیا جیفہ، دنیا کیا ہے؟ ایک مردار چیز ہے. وہ طالبھا کلاب، اور اس کو چاہنے والا کتا ہے. سمجھ میری بات؟ اب مرے ہوئے جانور کا گوشت کون کھاتا بولو؟ کتے کھاتے.
تو اگر ہم دنیا سے محبت کر بیٹھے تو ہم مرے ہوئے جاندار کے پاس جس طریقے سے کتا جا کے گوشت کھاتا ہم بھی ویسے ہو جاتے۔ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آ گئی، سفر کرنا ہے لیکن اگر سوراخ ڈال دیے کشتی کو تو پانی اندر آ جائیں گا، پانی اندر ہو باہر ہو کیا ہوا بولے تو پورے لوگ ڈوب کے چلے آتے۔ تو ہمارا بھی حال وہی ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق دنیا کی چیزیں استعمال کر لیے تو ہم آپ کو نقصان سے بچ جاتے، ہم اپنے آپ کے نقصان سے ہم بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر نہیں ہمارا کو کیا ہوتا، ہم تو کلمے والے ہیں، ایمان والے ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے، اللہ کے نبی کے، نہیں چلتا، اچھوں کو لے کے ڈوب چلے آتے۔ میرے کو کیا کرنے کا، میری سیٹ کے اوپر میں بیٹھ کے ہوں، بازو والا سوراخ کرے تو اسٹیمر کو میں کیا کرنے کا، خاموش بڑھتے نہیں بڑھتے، ارے بابا تو سوراخ کرتا لیکن ہم تم پورے ڈوب جاتے ہوگے۔ اسی طریقے سے خاندان میں کوئی ایک مرد کوئی ایک عورت بھی اگر شریعت کے خلاف زندگی گزاری، اللہ رسول سے دور ہیں، مرد ہو یا عورت، تو پورے خاندان کی ذمہ داری ہوتی کہ ان کو دین سمجھا کے منا کے ان کو دیندار بنائیں، اللہ والا بنائیں، ان کو صحیح راستے پہ لے کے آئے، نہیں تو سب کی اس کے اندر جو ہے نا پکڑ ہو جائیں گی۔ جس طریقے سے ان سوراخ کر دیا، میرے کو کیا کرنے کا ہے، کون بولتا وہ تو سب جاتے ڈوب جاتے۔ اسی طریقے سے اگر پورے خاندان میں بھی کوئی ایک نمازوں سے دور ہے، اللہ رسول سے دور ہے، غلط کر رہی، اگر ہم روکے نہیں تو اللہ پاک ہم کو پوچھیں گے، ہم سب اللہ رب العزت کی نظر کے اندر کیا ہو جائیں گے، گنہگار ہوں گے، مجرم ہوں گے۔ تو اسی لیے ہم اپنے آپ کو بھی دنیا سے حتی الامکان بچانا ہے، سادی سیدھی زندگی گزارنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اللہم احینی مسکینہ، اے اللہ پاک مجھے غریب بنا کے دنیا میں زندگی عطا فرما دیجیے، وَأَمِتْنِی مسکینہ، اور غریبی کی حالت میں میرے کو موت دے دیجیے، وَاحْشُرْنِی فِی زُمْرَۃِ الْمَسَاکِین، اور کل قیامت کے دن غریبوں کے لائن کے اندر میرے کو کھڑا کر دیجیے۔ اتنا بڑا مقام ہے غریب کا۔ غریبی دیوبند کو اللہ تعالیٰ سے نہیں بولنا ہے، جو چیزیں آ گئی اپنے پاس اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے بتا دیا۔ ہر چیز کے استعمال سے پہلے بسم اللہ، ہر چیز کے استعمال کے بعد الحمدللہ۔ جو اللہ پاک دیے نا اس سے بھی لاکھ گنا زیادہ دیں گے، دیتے جائیں گے، ہم لیتے لیتے تھک جائیں گے۔ جیسے بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی بولا حضرت موسیٰ کو، اے موسیٰ اللہ پاک میرے کو بہت مال دے دیے، اللہ پاک کو جا کے بولو میرا مال کم کر دو، بولو بس ہو گیا میرے کو۔ تو ٹھیک ہے بولے، اللہ تعالیٰ کو بولے جا کے، تو اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ جا کے اس کو بولو کہ ناشکری کرو، بولے میری کیا دیا اللہ میرے کو، کیا بھی نہیں دیا، کیا دیا اللہ میں کیا بھی نہیں دیا، بولو اس کو، اس کا مال آٹومیٹک کم کر دیتا ہوں میں۔ حضرت موسیٰ آ کے بولے تو ان کیا بولتا، ٹھیک ہے بول کے نہیں بولتا، ارے میں کوسی زبان سے اللہ کی ناشکری کروں، میں اللہ کی ناشکری کیسا کر سکتا ہوں، وہ پروردگاری تو سب کچھ دیا میرے کو، میں ایسا کیسا بول سکتا ہوں، میں یار ہرگز نہیں ہو سکتا ہو کہ وہ۔ تو یہ اصل ایمان ہمارا، یہ اصل ایمان، یوز نہیں کرنا نہیں یہ چیزیں۔ روز ایک نیا جوڑا پہنو، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک نیا جوڑا پہنتے تھے، اور عطر لگا کے نکلے تو پورا محلہ خالی مشک معطر ہو جاتا تھا۔ کہاں جاتے تھے؟ فجر کی نماز کو جاتے تھے، تہجد میں اٹھ کے نہا دھو کے مست تہجد کی نماز پڑھتے تھے نئے جوڑے کے اندر، پھر اس کو عطر لگا کے فجر کی نماز کے لیے مسجد کے لیے جب نکلتے تھے تو پورا محلہ معطر ہو جاتا تھا، خوشبو آتی تھی ویسی۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں، آڑے ٹیڑے پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے نماز کے لیے ہم کھڑے ہو رہے ہیں۔ اگر ہمارے جیسے کوئی لوگ بولے تو اس کو جو ہے نا غصہ آ جاتا، ارے ہوتی کہتے نا نماز، تو ہوتی بھائی، لیکن آپ اپنی کسی خاص دوست کے اندر، جان جگری دوست کے اندر یہ کپڑوں سے جاؤ، کیا بولتا دیکھو پھر ویسے کیسے جاتے ہیں، وہاں پہ تو ہم جو ہے نا گھنٹوں تیار ہو کے جاتے۔ شادی کے اندر جو ہے نا دولہے کا باپ دولہے سے زیادہ تیار ہو رہا نہیں ہو رہا۔ یہ ساری چیزیں ہم دیکھ کے ہم سمجھیں، آخرت کو پہچاننے والے بنے۔ اللہ نے ہم کو یہی کرنے کے لیے کہا ہے، اچھا بہترین جو ہے نا ہم عبادت کے لیول سے بھی ہم آگے بڑھے، اللہ نے دیا ہے تو استعمال کریں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ پاک وہی بڑھ رہے ہیں، اگر ہے تو استعمال کرو، نہیں استعمال کرے تو بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری۔ کھانا اچھا دیے لیکن ہمیں کیا کہ گنتے چنتے کھا رہے، غلط۔ اچھا دیے تو اچھا کھاؤ، آپ اس کو بتاؤ اللہ پاک آپ میں کو دیے، میری کیا عادت آپ کو اچھی دکھی کہ نہیں معلوم، لیکن ایسی کھلاتے رہو پلاتے رہو میرے مولا بول کے۔ گھر میں اے سی ہے تو سوتے خود اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، میرے مولا آپ میرے کو اے سی دے دیے، میں اس لائق نہیں ہوں لیکن آپ میرے اوپر رحم کر دیے۔ دنیا میں کیسا رحم کرے گی، آخرت میں بھی ایسی رحم کرو میرے اللہ، کہ ہم اللہ کو بولے ہم اور کھانے بیٹھ رہے ہیں، نکال دیے کھانا گرم ہے، اللہ پاک میرے کو گرم کھانا مل رہا، لوگ 2 دن 3 دن کے باسی کھانے بھی مل رہے، کچروں میں سے اٹھا کے لوگوں کھانا کھا رہے ہیں۔ میرے پروردگار آپ کا احسان میں کیسے بھی ادا کروں، نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے اندر آئیں چیزیں، لیکن آج ایسا ہمارا دین کا لیول بن گیا، دنیا سے ایسی محبت ہو گئی سبھی کی، میری آپ کی، میں کہنے والا بھی اس میں شامل، آپ لوگ بھی، سب پوری دنیا کے اندر، کہ ہم دوسروں کے لیے
अच्छे बन सवर के हो जा रहे हैं हर एतबार से दिखावट के लिए, लेकिन जो अल्लाह हमको इनामात देना चाहता, जो अल्लाह हमको दुनिया आखिरत में कामयाब करना चाह रहा, ना उसके लिए वक्त है, ना उसके लिए शुक्राना है, ना उसके लिए तारीफ़ें हैं, ना उसके लिए बड़ाई के दो बोल हैं हमारे पास। ऐसा नहीं चलता। हम हर एतबार से भी कामयाब बनना है। घरों में भी जिस तरीके से सफाई वगैरह रहती, दिल के अंदर की भी सफाई रहती। ये तो दुनिया की हो गई, दिल की सफाई रहती। इंशाअल्लाह अगली मजलिस के अंदर क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिल को बनाने का हुक्म दिया उसके बारे में सुनेंगे। आज जो बातें हम सुने इसको हम पूरे के पूरे याद रखने वाले बन जाएं। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या ख़ास तौर से, और वो जो ना शेर जो पीछे पड़ गया था इंसान के, इसको याद रखे। रोज़ाना रात में सोते वक्त काला चूहा, सुबह में उठते सफ़ेद चूहा। ये हमारी ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो गई। आज का दिन हमारा चले गया, ख़त्म, फिर कभी ज़िंदगी के अंदर लौट के नहीं आता। यानी एक दिन हम आगे बढ़ गए तो ख़बर से आगे हो गए, दुनिया से पीछे हो गए। अब बर्थडे कैसा करेंगे बोलो? हम बर्थडे कैसा करेंगे? नुकसान हो रहा हमारा, फ़ायदा हो रहा, नुकसान हो रहा। हमें खबर मरने के करीब हो गए, हमारे लग जाए कि हमारे रिश्तेदार खबर में डालने वाले, वो नहीं मालूम खबर के अंदर सांपा बिच्छुआ कितने काटेंगे कि हमारे। तो अब खुशी के मारे ओ मरने के करीब हो गया, अरे तू चल 1 साल तेरी ज़िंदगी का ख़त्म हो गया, बर्थडे टू यू बोल रहे हैं, केका काट रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, गाने गा रहे हैं। कितना गलत कर रहे हैं हम अल्लाह के साथ में। एक आदमी की दीवार है, उस दीवार के अंदर से एक ईंट निकाल ले तो दीवार अच्छी मजबूत रहती, नहीं तो वीक हो जाती, कमज़ोर हो जाती। तो आदमी की ज़िंदगी के अंदर से एक ईंट निकल गई तो उन्हें खुश होना नहीं, रोते बैठना। हमारे अल्लाह वाले ये करे। आज दुनिया, वही बता रहा मैं, दुनिया की मोहब्बतें नहीं, दुनिया की मोहब्बतें ख़त्म कर देना। हमारे अल्लाह वालों ने जो उनका जब बर्थडे आता था तो पूरी रात रोते थे, दूसरे दिन रोज़ा रखते थे कि अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी का 1 साल ख़त्म हो गया। फिर पूरी उनकी डायरी रहती थी, डायरी लेके बैठते थे, 1 साल में कितने नमाज़ा मिस हुए, तहज्जुद पढ़े नहीं पढ़े, रमज़ान के रोज़े कैसा रखे, मुहर्रम के भी रोज़े रखे नहीं रखे, कौन की गैर ज़रूरी लोग हैं जिनको कुरान नहीं मालूम, अल्लाह नहीं मालूम, रसूल नहीं मालूम, उन लोगों के साथ में गैर ज़रूरी कामा करे जो का इस्लाम से दूर दूर तक इसका कोई भी मिलना नहीं है, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस्लाम से उसकी कोई मुनासिबत नहीं है, ऐसे गलीज़ कामा करा क्या वो देख के रोते थे अल्लाह वाले। साल भर मैं 1 साल में कितने लोगों को खुश करा, कितने लोगों को तकलीफ़ पहुँचाया, कितने लोगों को नमाजी बनाया, कितने लोगों को अच्छी बातें बताया, ये पूरा कैलकुलेट करते थे, बैठ के हिसाब करते थे। और अच्छे कामा करे तो अल्लाह से शुक्रिया अदा करके अल्लाह ये साल उससे अच्छे कामा करने की तुम्हें को तौफीक दे मौला हो के बोलते थे। नहीं तो रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, किसी से लड़ ले तो फ़ौरन जाके माफ़ी मांगते थे, भाई ज़िंदगी का भरोसा नहीं, जाने में कि अनजाने में कि आपको मैं गलत बोल दिया, आप मेरे को माफ़ कर दो। तो ये ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, वरना दुनिया हमको नहीं छोड़ने वाली, बहाने से अपनी तरफ खींचने वाली है हमको दुनिया। हम अपने आप को बचाना, जिस तरीके से रास्ते से जाते खुद मैं बोला ना कि कांटे भी है, जाना भी है, कैसे जाना, बच के जाना। ये दुनिया अल्लाह पाक पैदा कर दी है, जगह जगह गंदगी है, हमको अपनी तरफ खींच रही, वो हमको बर्बाद करना चाह रही, लेकिन हम नहीं जाना है, हम अपने आप को बचा के रखना है। ये दुनिया इससे करोड़ों अरबों गुना ज़्यादा अल्लाह पाक हमारे लिए चीज़ें तैयार करके रखे, अल्लाह पाक हमारे लिए चीज़ें तैयार करके रखे। दुनिया में कुछ होना है तो हम मेहनत करना, अगर मुक़द्दर में है तो मिलता, नहीं तो नहीं मिलता वो भी। लेकिन आखिरत वैसी नहीं, मा तश्तहीहिल अनफुस व तलद्दुल आयुन, अल्लाह पाक बोल रहे हैं कि आखिरत में जो तुम्हारी आँख देखेंगी, जो तुम्हारा दिल चाहेगा, वो सब कुछ तुम्हारा मिलने वाला है जन्नत के अंदर। जो हमारी आँख देखती है दुनिया में मिलता, हमको नहीं मिलता। जो हमारा दिल चाहता वैसा हम ख़रीद सकते नहीं सकते, हम कर सकते नहीं कर सकते, लेकिन आखिरत में हमारे लिए सब कुछ है। मगर उसके लिए हम दुनिया भी वैसी गुजारना, दुनिया में हम पाबंद हैं अल्लाह के रूल्स, उसके कानून, उसके लॉ के हिसाब से हम चलेंगे तो अल्लाह पाक बोलेंगे ये मेरा बंदा दुनिया में रहा लेकिन दुनिया की मोहब्बत दिल के अंदर नहीं आने दिया। उन चाहता तो अपने दुनिया को भी जो है ना बसा सकता था। उसके बहुत सारे लोग थे, देखो इन्हों गलत कमा लिए, इन्हों गलत कर लिए, इन्हों झूठ बोल दिए, इन्हों फ्रॉड कर दिए, इन्हों जो है ना ये करे, इन्हों ऑफिसों के अंदर खाली एक पेन के बदले में लाखों की इनकम कमा लिए। इन चाहता तो उनसे ज़्यादा कमा सकता था, लेकिन मेरा डर था, हल्की फुल्की ज़िंदगी बसर करके आ गया। आज इसके लिए देखो दुनिया मर बोल के अल्लाह पाक उसको पावर देंगे, खाली एक हाथ के अंदर एक लकड़ी देंगे, उसके अंदर 4 नहरें इसके पीछे भागती हुई आएंगी, शहद की नहर, दूध की नहर, उसके अंदर फिर पानी की नहर, वहाँ के जन्नत की शराब जिसको पीने से इंसान के अंदर एक्टिवपन आएगा, इंसान का दिमाग और अच्छा काम करेगा। ये दुनिया की शराब जिसको पीने के बाद में इंसान नहीं जानवर से ही बदतर हो जाता, ना किसी हलाल रिश्ते का ख्याल रहता, ना हराम रिश्ते का ख्याल रहता। दुनिया एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पे हलाल अगर हम खाए
تو حساب دینا پڑے گا، حرام اگر کھائے تو ہمارے لیے وبال بنے گا۔ اسی لیے ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، پہلے زمانے کی بات ہوا کرتی تھی کہ مائیں اپنے بچوں کو گود میں لے کے یہی ساری چیزیں سکھاتی تھی، اشعار وغیرہ پڑھنا، قرآن کریم کی آیتیں پڑھنا وغیرہ، اور ماں باپ بھی جو ہے نا، ایک اللہ والے ایک بہت بڑا واقعہ، عجیب و غریب واقعہ بتاتے ہیں۔ یہ اللہ والے کیا رہتے بولے تو یہی ساری چیزوں سے دنیا کو بچا لیے۔ ایک اللہ والوں کے پاس جو ہے نا، ایک آدمی اپنے چھوٹے بچے کو لے کے آ کے حضرت میرے بچے کے لیے دعا کرو کہ بولے، چھوٹا بچہ، ایک 2-3 سال کا بچہ، تو اللہ والے کیا کرے، بچے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا دیا اور جیب میں سے ایک چاکلیٹ نکال کے بچے کو دی۔ بچہ وہ چاکلیٹ نہیں لیا، بچہ چاکلیٹ نہیں لیا، اپنے باپ کو دیکھا، اس کے اندر پھر وہ اللہ والے اس کا ہاتھ پکڑ کے ادھر کھینچے اپنے باپ کے پاس سے، ادھر بلا کے، بیٹے لے لے بیٹے چاکلیٹ، یہ کھانے کی چیز سے بول کے، تو پھر بھی نہیں لیا بچہ، ایسا منہ پھیر لیا، پھیر کے جو ہے نا پھر ان کے ابا کی طرف ہی دیکھا ایسا، تو اس کے اندر جب ان کے ابا بولے بیٹے لے لو، حضرت جو چاکلیٹ دے رہے ہیں آپ لے لو وقت، تو پلٹ کے بچہ وہ حضرت سے چاکلیٹ لیا۔ جیسے ہی بچہ وہ چاکلیٹ لیا تو اللہ والے رونا شروع کر دیے۔ لوگاں پوچھے حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ بولتے دنیا کو سمجھنا ہے تو یہ چھوٹے بچے سے سمجھو وہ کہ بولے۔ اب جو واقعہ آیا، بچہ یہ اتنا بھی جو کچھ یہاں پہ ہوا، اس سے میری آنکھ کھل گئی وہ کہ بولے کیا ہوا حضرت وہ کہ بولتا ہوں، یہ دنیا پوری ہما کو اپنی طرف بلا رہی، لیکن ہم کو جانا نہیں ہے، ہم کو اللہ کو دیکھنا ہے۔ اللہ اگر لے لو بولے تو لینا ہے، وہ بھی کیسا لوگ بولتے اللہ تعالیٰ حلال کیا حرام کیا بیان کر دی نا، تو وہ اللہ والے بتا رہے ہیں کہ بچے کو دیکھو میں دے رہا ہوں، حالانکہ چاکلیٹ بولتے بچوں کو پسند ہی نہ ہو، بچوں کی شوق کی چیز ہو، لیکن پھر بھی بچہ جو ہے نا اس کی خواہش کی چیز، پسند کی چیز خود ہو کے سامنے آ رہی تو بھی ان نہیں لے رہا، جب تک اس کا باپ اجازت نہیں لیا لے لو بلکہ اس وقت تک نہیں لیا۔ کاش کہ ہم بھی سمجھتے کہ اللہ پاک جن چیزوں سے ہما کو رکائے، اگر ہم اس سے رک جاتے، چاہے وہ ہمارے لیے کتنی بھی اچھی چیز رہنے دو، کتنی بھی پسند کی چیز رہنے دو، کتنی بھی ہما کو دل کو لگنے والی چیز رہنے دو، لیکن اگر ہم اللہ رب العزت کو پوجھ کے استعمال کرنے والے بن جاتے تو ہماری کتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو یہی ساری چیزیں ہم کو سیکھنا ہے دنیا میں رہ کر۔ دیکھتے دیکھتے ہمارے ہفتے ختم ہو جا رہے، ہمارے مہینے ختم ہو جا رہے، ہمارے سال ختم ہو جا رہے، ایک دن ایسا آ جائیں گا کہ ہم بھی ختم ہو جائیں گے دنیا سے، لیکن کیا بنے گا ہمارا، کیا ہوگا ہمارا، اس کے اوپر ہم کو آپ کو بار بار سوچنا ہے۔ ہر ہارٹ بیٹ ہماری جو دل کی ہے، اس کے اندر اس بات کو لے کر آنا ہے کہ ختم یہ دنیا، اب میرے دنیا کے بعد میں سب سے بڑی دنیا شروع ہونے والی ہے۔ وہ دنیا ختم نہیں ہوتی کبھی، وہ دنیا ہمیشہ باقی رہتی۔ وہاں پہ کامیاب ہونے کے لیے اللہ پاک بار بار ہزاروں کروڑوں مرتبہ قرآن کے اندر نبیوں کے واقعات، ان کے ماننے والوں کے، نہیں ماننے والوں کے، ماننے والوں کے ساتھ میں کیا ہوا دنیا میں، نہیں ماننے والوں کے ساتھ میں اللہ پاک کیا سزا دیے دنیا میں، آخرت میں کیا سزا ہے، ماننے والوں کے ساتھ دنیا میں اللہ پاک کیا مدد کرا، کیا رحم کرا ان کے پر، اور آخرت میں کیا ہے ان کے اوپر، یہ سب کچھ اللہ بیان فرما دیے۔ اس کو ہم بار بار سنتے رہیں، اپنے دل کے اندر اس بات کو جمائیں کہ نہیں، کوئی بھی ایسی چیز خواہش آ رہی ہے ہماری دنیا کے اندر تو اس کو یہ دل کے اندر سے ہٹانے کی کوشش کرے، نہیں یہاں کی خواہش کو میں روکوں گا تو اللہ پاک اس سے کروڑوں اربوں گنا زیادہ اچھی چیز میرے کو دیں گے، اور اچھی چیز اللہ پاک میرے کو عطا کریں گے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک فکر کرنا ہے اور دور دور تک اس بات کو پہنچانا ہے۔ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے دوستوں میں، جو بھی ہمارے سے ملنے جلنے والے ہیں، ان سے محبت کرنا یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہمارا فرض ہے ایک دوست ہونے کے ناطے۔ اللہ تعالیٰ سے بولے اللہ پاک میں تو نمازی بن رہا ہوں، میں تو اچھا بن رہا ہوں، آپ کا شکر گزار بندہ بن رہا ہوں، بندہ بن رہی ہوں، میری بہن کو بھی، میرے بھائی کو بھی، میرے دوست کو بھی، میرے رشتہ دار کو بھی، میرے سہیلی کو بھی، میرے فلاں سب کو ہم دعائیں کریں۔ یہ اصل محبت ہے ہماری۔ اصل محبت کیا ہے کہ ہم بھی جنت میں جانے والے بننا، ہمارے ساتھ میں جتنے بھی لوگ ہیں سب جنت میں جانے والے بننا، یہ ہماری سب سے بڑی دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ڈیوٹی رکھا۔ اس کو ہم کریں گے تو سب سے خوش نصیب انسان ہم کہلائیں گے، سب سے خوش نصیب انسان۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سنی ہوئی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے بیٹھنے بٹھانے کو اللہ پاک بے انتہا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔